اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ سن کر آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے۔ یہ واقعہ حضرت بی بی فاطمہ کی وفات کا واقعہ ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابا حضور آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں، تو میرے پیارے ابا جان سرکار دو عالم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیاری ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے فاطمہ ابھی تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، جس طرح آپ نے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا کیوں اتنا پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں، اے میرے پیارے شوہر میں نے آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کے کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد کون میرے بچوں کو آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگیں اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں اور اتنے میں حضرت امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں اور باپ کو دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو کون روز سلائے گا۔ اس ماں کے دل پہ اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت علی بہت زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی رونے لگیں اور اپنے ماں اور باپ کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے۔ پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے امی حضور آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حضرت حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کے خوب روتے ہیں۔ امام حسن بھی رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو، آپ کا حق ادا نہ کر پائی ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے،
میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، اور میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس ہونے نہ دیجئے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی سب سے حیران کر دینے والی بات یہ تھی، بی بی فاطمہ تیسری بات یہ کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجئے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہی ہے، اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے ابو جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے کہ اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا میرے دسترخوان پر اپنے پیارے ابو جان کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے حضرت امام حسن کاندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ اس طرح سے یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے حضرت امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری بھی رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں امال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی ہوئی ہیں، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ بی بی فاطمہ ہر گناہ سے پاک تھیں۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گنہگار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنتیوں کے سردار تھے۔ نافرمان تو ہم ہیں جن سے قبر سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو اپنے پاس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے نبی دو جہاں کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، اور ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔